بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ کے ساتھ موجودہ حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر حکومت کی طرف سے جشن منانے اور اپوزیشن بالخصوص پی ٹی آئی کی طرف سے یوم سیاہ منانے پر بات کریں گے۔ دونوں اطراف سے مختلف دعوے کیے گئے، حکومت کے بلند باز دعوے اور اپوزیشن کی طرف سے حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ جاری کی گئی۔ تو ناظرین کرام، اس موضوع پر آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک اطلاع پہنچے۔ تو ناظرین کرام، 8 فروری پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ان کی جیتی ہوئی نشستوں کو ہار میں تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اور دوسری جماعتوں کے ایم کیو ایم کے لوگوں کو کامیاب قرار دے دیا گیا۔ اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 80 کے قریب ہماری نشستیں چوری کر لی گئی، ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کو یہ جواب ملتا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ 2018 میں جو ہمارے ساتھ سلوک ہوا، اگر آپ کے ساتھ ہوا تو کون سی انہونی بات ہے۔ اور یہ بات درست ہے کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چوری ہوا اور 25 سے 50 کے لگ بھگ نشستوں کا رزلٹ تبدیل کیا گیا، اور بہت سے لوگ جنرل فیض حمید کے دباؤ میں آ کر مسلم لیگ نون کو چھوڑ گئے اور پی ٹی آئی جوائن کر لی۔ اب 1 سال گزرا ہے، پی ٹی آئی نے پورا زور لگایا ہے موجودہ حکومت کو گرانے میں۔ کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا ناطقہ بند کر دیا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں پر ظلم و ستم بھی ہوئے، لیکن موجودہ حکومت نہ گری۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ ملک میں کوئی لا اینڈ آرڈر خراب ہو، امن و امان کا مسئلہ قائم ہو، ملک کی جو ترقی کا پہیہ وہ رک جائے، اور پی ٹی آئی تو یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ حکومت فال ڈاؤن ہو جائے، نیچے گر جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اگر وہ ایجیٹیشن کو اس نہج پر لے جاتے جس کے نتیجے میں حکومت گر جاتی، پھر تو پی ٹی آئی کی واہ واہ ہو جاتی۔ آخری بار جب 26 نومبر کو پی ٹی آئی نے ریڈ زون پر حملہ کیا تو اس میں ناکامی ہوئی اور جاگسائی بھی ہوئی۔ کچھ لوگ، چند لوگ، یعنی گنتی کے 2-3 آدمی مارے گئے، لیکن پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا کہ ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے، پھر کرتے کرتے 12 تک آ گئے، لیکن ان کے نام پیش نہیں کر سکے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر بھی بیٹھی تو کوئی کما کوئی جواب نہ مل سکا۔ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے 2 خط لکھے تو ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی جواب نہ دینا کی پالیسی طے ہوئی ہے، اور وہ کہا گیا کہ ان کا ہمیں کوئی خط ہی نہیں ملا، اگر کوئی ملا ہو تو شاید وہ انہوں نے اس کا ڈائیورٹ کر دیا ہوگا یہ حکومت کو چلا جائے۔ اس دوران پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی کے اندر بھی توڑ پھوڑ ہوئی۔ عمران خان جو علی امین گنڈا پر بڑا اعتماد کرتے تھے، علی امین گنڈا پر ان کے لیے پیغام رسانی بھی کرتے رہے، لیکن جب علی امین گنڈا پر اور بیگم عمران خان یعنی پیرنی صاحبہ بی بی کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو پیرنی نے، بشرا بی بی نے علی امین گنڈا پور کی صدارت سے جان چھڑا دی، فارغ کر دیا گیا۔
پھر ان کے ایک مخالف کو نہ صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جنید اکبر کو بنوا دیا بلکہ ان کو صدارت بھی دلوا دی. اب علی امین گنڈا پور کی وزارت اعلی خطرے میں. کسی وقت بھی ان سے وزارت اعلی چھینی جا سکتی ہے، لی جانی چاہتی بلکہ چھینی جا سکتی. ان کو کہا جائے کہ کل سے آپ فارغ ہیں. بہرحال خطرات تو ان کے اپنے درمیان رہا رہے ہیں. اب سوابی میں جلسہ ہوا ہے. جلسہ اس لحاظ سے بڑا نہیں ہے جو پی ٹی آئی کا طور امتیاز تھا. ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. جلسہ تو تھا کیا ہے، 10,000 بندہ، 15,000، 20,000 آپ اکٹھا بھی کر لیں پورے کے پی کے سے، ادھر ادھر سے، سب جگہ سے. لیکن وہ جو جلسوں میں جوش و خروش ہوتا ہے، بڑی دنیا ہوتی ہے، نہیں تھی. جلسے کی بہت سی جگہ خالی بھی تھی. چلے جلسہ تو ہو جائے. اس جلسے کے نتیجے میں محاسبہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک امید کی کرن نظر آئے کہ پی ٹی آئی اس وقت جناب بڑے جوش و خروش میں ہے اور اس کی قوت مجتمع ہے. جنید اکبر اصل یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں اس وقت کے پی کے میں علی امین گنڈا پور کا متبادل ہوں، میں لیڈر ہوں اور میں یہاں لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہوں. علی امین گنڈا پور کے بارے میں تو یہ الزام ہے نا کہ وہ لوگوں کو، لائے جانے والے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. 5 سے 10,000 روپے فی آدمی جلسے میں آنے کے پیسے لیتا ہے. اب تو لوگوں کی وہ مارکیٹ لگی ہوئی ہے کہ کسی کو جلسے میں لانا ہو تو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ جلسہ بھی کوئی ایسا امپریسو نہیں ہوا کہ حکومت سے ڈر جائے. اور پھر پورے پنجاب میں کوئی ریزنیبل مظاہرہ بھی نہیں کر سکے لوگ. وہ علی حمزہ کو انہوں نے چیف آرگنائزر تو بنایا ہے، تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جنگ کھیڑ نہیں ہوتی زنانیاں دی. بدقسمتی ہے کہ پورے پنجاب میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایسا لیڈر ہی نہیں ہے جو لوگوں کو تھیلی پر جان رکھ کر باہر نکال سکے. لوگ مسلط میں شکار ہیں، لوگ مار نہیں کھانا چاہتے، لوگ جیلوں میں نہیں جانا چاہتے، لوگ عمران خان کی مستقبل کے بارے میں بھی شکوک و شبہات کا شکار ہیں. امیدیں نہیں گری لوگوں کی ختم ہوئی ابھی تک. لوگ اب بھی محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک بات ان کو نظر آ رہی ہے کہ پنجاب میں آئرن لیڈی بھی دن بدن مسلم لیگ نون کی گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر رہی ہے. گرتی ہوئی دیوار اس لیے کہا کہ 8 فروری کو مسلم لیگ نون کو جو دھچکا لگا تھا اسے 1 سال کے اندر مریم نے دن رات کام کر کے مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ پاپولر نہیں بنایا لیکن کسی حد تک پاپولر بنانے کی کوشش کی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی لیڈر مریم نواز کام کر رہی ہے. ایک لوگ یہ جنارہ پورے ملک میں چلتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی دیکھو مریم تو کچھ کر رہی ہے، اور اس کے پیچھے نواز شریف کا اپنا ذہن کام کر رہا ہے اور ان کے دائیں بائیں اس کے 2 آدمی لگے ہوئے ہیں، ایک پرویز رشید صاحب ہیں، دوسرا مریم اورنگزیب ہیں. لیکن بہرحال داد دینے کو جی چاہتا ہے مریم نواز کو، وہ کام تو کریں گے. اب اس عرصے کے دوران دیکھنا یہ ہے کہ اس لڑائی کے نتیجے میں یہ جنگ جاری ہے، کیا عمران خان باہر آ جائیں گے؟ یہ سوال بڑا بار بار پوچھا بھی جاتا ہے اور اس پہ بات چیت بھی ہوتی ہے. ملک میں کہیں محفل بھی ہو، کچھ بھی ہو، بات یہیں پر ختم ہوتی ہے جی عمران خان کا کیا بنے گا، عمران خان باہر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں. اور اس لحاظ سے بھی اب ایک بات بڑی اہم ہے کہ شہباز شریف نے ملک کی گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا تو دے دیا ہے. اب دیکھیں ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ سب اچھے ہیں. آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہے، اب اس کو شاید تکلیف ہو گئی ہے، وہ عدالتی نظام کے بارے میں بھی تحقیقات کرے، اس کو مینڈیٹ نہیں ہے. یہ لوگ ہمیں اتنا پیسے دیتے ہیں، ان کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کے عدالتی سسٹم یا دوسری چیزوں کے بارے میں سوال بھی کریں. وہ سوال ان کو اب ہمارے سر پہ سوار ہو گئے ہیں. یہ عمران خان صاحب، آپ نے آئی ایم ایف سے پیسے لیتے رہتے پاکستان کو ہم آئی ایم ایف کے حوالے ہی کر دیا، اور پھر جو آنے والی اب حکومت ہے وہ بھی لیٹی ہوئی ہے اس کے سامنے. آئی ایم ایف والے آتے ہیں جیسے ہم ان کا
وائسرائے آتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان کو راضی کر کے بھیجتے ہیں۔ اسحاق ڈار کو اس لیے وزیر خارجہ نہیں بنایا گیا تھا، وہ آئی ایم ایف والوں کو اپنی اوقات میں رکھتے تھے، اور اسحاق ڈار ہی آئی ایم ایف کے ساتھ صحیح ٹریٹ کر سکتا تھا، لیکن آئی ایم ایف کامیاب ہو گیا اپنی مرضی کا وزیر خزانہ پاکستان میں لگوا کے۔ یہ اس لڑائی کے منفی نتائج ہیں، لیکن بہرحال ہم مبارکباد دیتے ہیں شہباز شریف کو کہ انہوں نے ملکی معیشت کو سنبھالا دے دیا ہے، ڈیفالٹ سے نکال تو لیا ہے، اب افراط زر پہ قابو ہو گیا ہے، سود کی شرح میں بہت نمایاں کمی آ گئی ایک سال میں۔ اسی طرح دوسرے جو ہمارے معاشی ترقی کے جو اشارے ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر جا رہا ہے۔ تو الٹیمیٹلی آخر میں ہم یہی بات کہیں گے کہ 8 فروری کو عمران خان نے کچھ پایا نہیں اور شہباز شریف نے کچھ کھویا نہیں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان جو کچھ چاہتے ہیں ان کی پارٹی وہ کچھ ڈلیور نہیں کر پائی، اس لیے وہ بے چین ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں مل کر موجودہ حکومت کو گرانے کے لیے باہر نکل آئیں، تو پھر ہی وہ رہا ہو سکتے ہیں، اور شاید یہ ان کا خواب ہے۔ یہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ مولانا فضل الرحمان اور حافظ نعیم الرحمان اپنے کارکنوں کو اس آگ میں جھونکیں جس میں اس کا ایندھن بن کر، ان کے کارکن ایندھن بن کر عمران خان کو رہا کرائے۔ شکریہ۔